بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں بہت کامن ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور بہت سارے آپ کے گھروں میں بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کو بڑے غور سے آپ نے دیکھنا ہے، ایک سکن کی پرابلم ہے جس کو پیٹریسس ویرسیکولر کہتے ہیں۔ اب یہ پیٹریسس ویرسیکولر جو ہے یہ ایک سکن کی پرابلم ہے جس کو چھیپ والی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم جانکاری کریں گے۔ کیا یہ ایک بندے سے دوسرے بندے میں کنورٹ ہو سکتی ہے، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں جو اس کی جو ڈائیگنوز ہے، اس کی جو سمپٹمز ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اپر ٹرنک جو ہے آپ کا، اپر جو ٹرنک ہوتا ہے ناف سے اوپر والے ایریے کو میڈیکل کی زبان میں اپر ٹرنک کہا جاتا ہے، اس میں یہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی سکن پر گول گول دھبے بن جاتے ہیں۔ اب یہ کلر میں چینج ہوتا ہے، یا بہت زیادہ نارمل سکن سے جو ہے یہ ڈیم ہو جائیں گے یا بہت زیادہ ڈومیننٹ ہو جائیں گے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا ہائپر پگمنٹیشن یا ہائپو پگمنٹیشن، یا زیادہ ہو جائے گا یا کمی ہو جائے گا۔ اس کا نام جو ہے پیٹریسس ویرسیکولر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو پیٹریسس کا جو بیسیکلی اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خشکی، اور ویرسیکولر کا مطلب ہوتا ہے مختلف رنگوں والی۔ تو سکن کا کلر جو ہے یہ چینج کر دیتی ہے، اور خصوصاً جوان بچے اور بچیوں میں یہ پرابلم زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ دیکھیں ہماری باڈی میں جو ہے فنگس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن کچھ عوامل جو ہیں جب وہ انٹریکٹ کرتے ہیں یہ اس فنگس کے ساتھ تو یہ اس طرح کی پرابلم کاز کرتی ہے، اور ہماری سکن پہ پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں، کلر کے جو ہے چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، گول گول دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا نام اسی وجہ سے یہ رکھا گیا ہے کہ مختلف قسم کے رنگ بننا شروع ہو جاتے ہیں ہماری سکن کے اوپر۔ اب نوجوان لڑکے لڑکیوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے ان کی۔ یہ گردن جو ہے، گردن کے اوپر بہت زیادہ، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جوان بچے بچیاں ان کی یہ جگہیں جو ہوتی ہیں اس پہ یہ پیچز بنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ چیسٹ پہ ہوتا ہے بہت زیادہ، یہ کمر پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت ریئر کیس ہوتا ہے کہ لور لم کی طرف یہ جائے، میکسیمم اوپر ہوتا ہے، اور بہت ریئر ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ فیس کے اوپر بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ اب اس کو ڈائیگنوز ہم کیسے کریں گے کہ کیا پیٹریسس ویرسیکولر ہے یا نہیں ہے؟ ایک تجربہ کار جو ڈاکٹر ہوتا ہے، سکن اسپیشلسٹ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیپ والی بیماری ہے۔ اگر آپ اس کی کنفرمیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ہم جو ہے وہ ایک پیچ لیتے ہیں تھرو سرجیکل بلیڈ، اس کو ہم نے مائکروسکوپ کے اندر ایگزامن کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو چھوٹے چھوٹے آئیفی نظر آئیں گے، اس میں یہ کلیئر ہو جاتا ہے یہ پیٹریسس ویرسیکولر کی ڈیزیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کنٹیجیس ہے یا نہیں؟ ایک بندے میں لگی ہوئی ہے تو کیا دوسرے میں بھی لگ سکتی ہے؟ وہ دوسرے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو کیا اس کو لگ سکتی ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک بندے کو لگی ہوئی ہے تو اسی کو رہے گی۔ دوسرے بندے کو کسی اور وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کی افیکٹڈ پرسن کی وجہ سے اس کو بندے کو یہ نہیں پرابلم ہو سکتی۔ اب اس میں خارش نہیں ہوتی ہے، بہت ریئر کیس ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کو خارش نہیں ہوتی ہے، نہ آپ کو درد ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جب بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہوتی ہے اس وقت آپ کو پن سینسیشن آ رہی ہیں، جیسے کوئی چیز چبھ رہی ہے، اس طرح کی سینسیشن بعض دفعہ جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ اوورآل جو ہے اس کی جو سٹڈیز ہیں اس میں کوئی خارش وغیرہ یا پین وغیرہ آپ کو نہیں ہو سکتا۔ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ دیکھیے اس طرح کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے اینٹی فنگل شیمپو جو ہے وہ ریکمنڈ کرتے ہیں، جیسے کہ کیٹوکونازول ہے، وہ شیمپو ہم ریکمنڈ کرتے ہیں۔ اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہفتے میں 2 دفعہ اس شیمپو کو یوز کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے غسل کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد اس شیمپو کو باڈی کے اوپر لگانا ہے، لگا کر 7 سے 10 منٹ تک وہ شیمپو جو ہے وہ افیکٹڈ ایریا میں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو دھونا ہوتا ہے۔ صابن جو ہے آپ نے اپنا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں اوورآل بھی کہ صابن آپ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اس کے بعد فلوکانازول کیپسول ہے، 150 mg کی رینج میں آتا ہے۔ ایک زیادہ سویئر ایشو ہے تو 7 ہفتے میں 7 کیپسول کھانے ہوتے ہیں، 4 ہفتے میں یہ کیور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک کریم آتی ہے
کلوزاکس ایچ کے نام سے. کلوزاکس ایچ یہ نوٹ کر لیجئے گا, کلوزاکس ایچ کے نام سے ایک کریم آتی ہے, کیونکہ یہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا یہ ایک فنگل انفیکشن ہے. تو کلوزاکس ایچ کریم کو آپ نے جو ہے اپلائی کرنا ہوتا ہے افیکٹڈ ایریاز پر. اور فنگی کیئر کے نام سے ایک سوپ آتا ہے, مختلف اور بھی برانڈ نیم ہیں, تو یہ صابن آتا ہے, یہ آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ہوپ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی, اچھی لگی ہوگی. دوسروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا, نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, خدائے پامان.